کیسے ہیں بچوں آپ لوگ؟ میرا نام راجدہ بانو ہے۔ میں آج آپ لوگوں کو پنجم کلاس کی اردو کی کتاب سے ایک سبق پڑھانے جا رہی ہوں جس کا عنوان ہے سچ کی برکت۔ آپ نے بہت ساری کہانیاں سنی بھی ہوں گی، بہت ساری احادیث بھی پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی سچ بولنے کے حوالے سے، لیکن میں آج جو آپ کو سنا رہی ہوں وہ ایک سچی کہانی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک قافلہ اتنی لمبی سفر کے بعد ایک جگہ آ کر ٹھہرا۔ یکایک وہاں پر بہت شور و غل ہونے لگا، لوگ پریشان ہونے لگے کہ کیا ہوا، کہ لوگوں نے دیکھا کہ کچھ ڈاکو ان کے قریب آ رہے ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے گرجدار آواز میں بولا، جو کچھ بھی ان لوگوں کے پاس ہے وہ سب کچھ چھین لو، کچھ بھی ان لوگوں کے پاس رہنے نہ دینا۔ تب اس کے جو ساتھی تھے ان لوگوں نے لوگوں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ تلاشی کے دوران جتنا مال و اسباب تھا وہ سب کچھ ان لوگوں نے چھین لیا۔ ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس نے دیکھا کہ ایک نوعمر لڑکا بڑے اطمینان کے ساتھ وہاں پر کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، یہ لڑکا اتنے اطمینان سے یہاں کیوں کھڑا ہوا ہے، اس کی بھی تلاشی لو، جو کچھ بھی اس کے پاس سے نکلے برآمد کرو۔ اس کے ساتھی نے اس کی نوعمر لڑکے کی تلاشی لی۔ تلاشی کے دوران اس لڑکے کے پاس سے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس لڑکے نے کہا، میرے پاس 40 اشرفیاں موجود ہیں۔ سردار نے کہا اپنے ساتھی سے غصے میں کہ اس بچے کی دوبارہ تلاشی لی جائے۔ دوبارہ تلاشی لی گئی، لیکن اس بچے کے پاس دوبارہ کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں، میرے پاس 40 اشرفیاں موجود ہیں۔ سردار نے کہا، اگر تم مذاق نہیں کر رہے اور اگر تمہارے پاس 40 اشرفیاں موجود ہیں تو وہ تم میرے حوالے کرو۔ اس نوعمر لڑکے نے اپنی قمیض کی تہہ کو کھولا اور اس میں سے 40 اشرفیاں نکالی اور ڈاکو کے حوالے کر دی۔ ڈاکو نے جب 40 اشرفیاں لے لی تو وہ بہت متاثر ہوا کہ اور اس نوعمر لڑکے سے کہا، اگر تم چاہتے تو یہ 40 اشرفیاں اپنے پاس رکھ سکتے تھے، چھپا سکتے تھے، کیونکہ جب میرے ساتھی نے تمہاری تلاشی لی تو تمہارے پاس کچھ نہیں ملا۔ تو اس نوعمر لڑکے نے اس ڈاکو کو جواب دیا کہ جب قافلہ روانہ ہو رہا تھا تو میری ماں نے مجھے ایک نصیحت دی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کی اور اس کا حکم بجایا ہے۔ سردار اس کی باتوں کا گہرا اثر ہوا اور وہ شرمندہ ہوا کہ اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو چل گئے، اور اس نے کہا، ایک میں ہوں کہ میں اپنے رب سے بھی نہیں ڈرتا، روز گناہ کرتا ہوں، لوگوں کا مال و اسباب چھینتا ہوں، لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا ہوں، اور ایک یہ بچہ ہے جس نے اپنی ماں کی حکم کی نافرمانی نہیں کی اور سچ بولا۔ اس ڈاکو کے اوپر ان باتوں کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ اس کے ساتھی ڈاکو سب مسلمان۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نوعمر لڑکا کون تھا؟ یہ نوعمر لڑکا شیخ عبدالقادر جیلانی، اور ان کے اس سچ بولنے کی عادت کی وجہ سے ڈاکوؤں نے ڈاکہ زنی سے توبہ کر لی اور مسلمان۔ جھوٹ بولنا ایک بری عادت ہے، سچ بولنا ایک اچھی خصلت ہے۔ جھوٹ ہمیشہ گناہ، ایک بہت بڑا گناہ ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، اور جھوٹ ہمیں دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ سچ بولنا ایک نیکی ہے اور نیکی ہمیں جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اگر ہم اس عادت کو مسلسل اپنا لیں تو
تو اللہ کے پاس ہمارا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے، یعنی سچ بولنے والا انسان۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ نبوت آنے سے پہلے بھی ان کا جو لقب تھا وہ صادق امین تھا، یعنی سچ بولنے والا انسان۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نبوت نازل ہوئی تو انہوں نے مجمع کے لوگوں سے ایک سوال کیا کہ کیا اگر میں تم لوگوں سے بولوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں اور وہ تم پر حملہ آور ہوں گے تو کیا تم اس بات کو مان لو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہم اس بات کو مان لیں کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ بول کر اپنے گناہوں میں اضافہ کرنے کی بجائے ہمیں نیکی پر عمل کرنا چاہیے اور سچ بولنا چاہیے۔ پیارے بچوں، جو آپ نے آج کہانی سنی اس سے یقیناً میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت سبق سیکھا ہوگا۔ میں اس سبق میں کچھ ایسے الفاظ میں استعمال کیے جس کے معنی آپ لوگوں کو معلوم ہے۔